دوسروں کا تذکرہ سب سے بہتر ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج کہ ہم کسی کا کوئی تذکرہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیات الصحابہ کے اندر ہے ایاکم ذکر الناس، ایاکم ذکر الناس، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دو، بچاؤ اپنے آپ کو لوگوں کے ذکر سے، لوگوں کا ذکر مت کرو، لوگوں کے نام مت لو، لوگوں کی باتیں مت کرو۔ ایاکم ذکر الناس فإنہ بلاء، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ ایاکم ذکر الناس فإنہ بلاء، فإنہ بلاء کہ یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ ایاکم ذکر اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا ذکر لازم ہے، تمہارے اوپر اللہ کا نام لازم ہے، تمہارے اوپر اللہ کا ذکر، اس کا شکر لازم ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ فإنہ شفاء، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کے تذکروں میں بیماری ہے اور اللہ کے ذکر میں شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ تو لوگوں کا ذکر مت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گے، شیخ نے لکھا فرمایا کہ بزرگوں نے خرافات اور بدعات اور گناہ اور نافرمانیاں چھڑوانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کروائے خانقاہوں میں، لیکن ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے سلسلے چشتیہ نے ان سارے مجاہدات کو اور ان سارے قربانیوں کو نہ کہہ کر بس یہ کہہ دیا کہ تم سب اللہ کے ذکر میں صبح کو بھی مشغول ہو جاؤ، دوپہر کو بھی مشغول ہو جاؤ، شام میں بھی مشغول ہو جاؤ، رات میں بھی مشغول ہو جاؤ، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ وہ ساری کیفیات اور وہ سارے گناہ اور وہ سارے خیالات، وہ سارے رسم و رواج دب کر رہ جائیں اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے ذکر میں وہ سارے حالات، کیفیات جو دینی بے دینی کے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول کرو، اتنا مشغول کرو کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ کہ اللہ کا ذکر اتنا کرواؤ خانقاہوں میں، اتنے اللہ کے ضربے لگواؤ کہ ساری دنیا کو یہ بھلا دیں اور اللہ کی یاد میں ہو جائیں۔ کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر یہ اللہ کو نہیں بھولیں گے بلکہ یہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک اپنی آخرت کی فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کتنا علم بھیجا ہے، کل کے لیے کتنا ذکر بھیجا ہے، کل کے لیے کتنے حالات بھیجے ہیں، کتنے معاملات بھیجے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی کا اس کو خیال رکھنا ہے کہ میں نے کتنی عبادت اللہ کے یہاں بھیجی، کتنی دعوت اللہ کے یہاں بھیجی، کتنی دعائیں اللہ کے یہاں بھیجی، آخرت کا بینک بیلنس میرا کتنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس طرح تم نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اب گناہوں کو، نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا کہ ہم کون ہیں، وہ خود بھول گئے اپنے نفع اور نقصان سے بے خبر ہو کر من مانی میں، من چاہی میں لگ گئے اور الاوان والحفیظ جہنم کی راہ پر پڑ گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں، یہی گنہگار ہیں۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو یاد کر رہے ہیں، سنت و شریعت پر عمل پیرا ہیں، کہ وہ جنتی ہیں۔ اور جو منمانی میں لگے ہوئے ہیں، منچاہی میں لگے ہوئے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہیں تمہاری خودی نے خدا سے کھویا ہے، تمہیں تمہاری خودی نے خدا سے کھویا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں، کہ یہ سب سے بڑا دکھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی، نفس کی، شیطان کی مخالفت کرنی ہے کہ یہ جنت والے ہیں۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں پر گزرو، گاؤں والوں، شہر والوں، مالداروں، غریبوں، عورتوں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، تو خوب چلو۔ وما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغ کیا ہیں، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ شیخ نے روایتیں لکھی، اللہ کرے ہم سب پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول کیا ہے جنت کے باغات، کیا ہے جنت کی کیاری؟ فرمایا ذکر کے حلقے ہیں، فرمایا ذکر کے حلقے ہیں۔ اب جس کے سامنے یہ روایت ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس اس سے مراد خانقاہ ہے،
اور ایک روایت میں آیا کہ جب تم گزرو جنت کے باغوں پر تو خوب چلو، اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں ہیں، جس کے سامنے وہ سمجھا کہ بس یہی ہمارا مدرسہ، یہی ذکر کی مجلس ہے، یہی جنت کا باغ ہے، یہی جنت کا باغیچہ ہے۔ اب وہ دوسرے کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں، اس کی تیاری کیا ہے؟ فرمایا المساجد، مسجدیں ہیں۔ جس کے سامنے یہ روایت ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس ذکر میں تو تبلیغ والے ہیں، ذکر میں تو مدرسے والے ہیں، ذکر میں تو خانقاہ والے ہیں، اس مجلس سے مراد صرف مدرسہ ہے، اس مجلس سے مراد صرف ذکر ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک روایت ہے، ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جنت کے باغات وہ علم کے بھی حلقے ہیں، وہ ذکر کے بھی حلقے ہیں، اور وہ مسجدیں بھی ہیں جہاں علم بھی سیکھا جائے گا، جہاں ذکر بھی سیکھا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مدرسے والے بھی مشغول ہیں، خانقاہ والے بھی مشغول ہیں، اور تبلیغ والے بھی مشغول ہیں۔ دین کا ہر کام وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما عمل عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ آدم کے بچے کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دینے والا اللہ کے عذاب سے نہیں ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ذکر سبحان اللہ ہے، اللہ کا ذکر الحمدللہ ہے، اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ذکر خانقاہیں ہیں، اللہ کا ذکر مدرسہ